تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی اور محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں اپنی سکوندہ نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر اسے دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا، اور جس پر رب کی نظر کرم ہو اسی کو راتوں میں یوں سجدوں کی توفیق ملتی ہے۔ اور جو ٹوٹ کر وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا، اللہ بھی اس کے دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی آپ کو اللہ نہیں دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے، صبر کرو بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ جب اللہ سے کوئی فرمائش کرے گا تو کیا رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ کیونکہ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے۔ بات تو یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ اور جو دعا تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا، اور جو دعا تہجد میں مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کی خوشخبری ساتھ ضرور لاتی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے، اور جب وہ تمہیں تہجد میں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے؟ تہجد تو لڑکھڑاتی ہوئی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے، اور اگر اللہ نے کسی دعا کو رد کرنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی تہجد کی راہ نہ دکھاتا۔ اگر اللہ پاک تمہاری کوئی بھی دعا فوراً سن لیتا تو کیا تمہیں تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت کو جان پاتے؟ اور جب کوئی مسلسل دعاؤں پر جمے رہتا ہے تو یہ اللہ کی رضامندی ہے، اور جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں وہ تو کب کی قبول ہو چکی ہے۔ جسے تم دل کی ضد سمجھ بیٹھے ہو وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل تہجد ہی ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ تمہیں رات کے آخری پہر ملاقات کے لیے بلا رہا ہے تو کیا تمہیں یہ قبولیت کا اشارہ نہیں لگتا؟ اور جو دعا تہجد میں گڑ گڑا کر مانگی جاتی ہے وہ اپنے ساتھ قبولیت کے تحفے ضرور لاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس معجزے کا تم بے صبری سے انتظار کر رہے ہو وہ تمہاری اس آخری دعا کا منتظر ہو، تو درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے دل کو بتا دو کہ دیکھ لینا تمہیں جلد ہی سکون ملنے والا ہے۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا
تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے تہجد میں اس کو پکار رہے ہو۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب ایک راہ تو ضرور کھلی ہوتی ہے۔ اللہ بے مقصد تو دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا نہیں سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہوتا ہے جو اللہ اس طلب کو نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہوتا ہے جو دل بار بار ناممکن ہی مانگتا ہے۔ گنجائش ہے ابھی بھی معجزوں کی، تبھی تو دعا ہر وقت تمہارے لب پر رہتی ہے۔ اگر آپ کسی دعا کو مسلسل مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قبولیت کی گھڑی بہت جلد آنے والی ہے۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ جو ٹوٹ چکی ہے تمہاری روح، تو اسے بتاؤ کہ نمازیں بھی ہیں نا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو اس کے لیے دعائیں ہیں نا۔ اور اگر بھی تمہارا دل بے سکون ہے تو اسے بتاؤ کہ قرآن ہے نا۔ اور اگر کسی ممکن چیز کی طلب ہے تو اس کے لیے تہجد ہے نا۔ اور اگر درد کی انتہا ہے تو اپنے دل کو بتاؤ کہ صبر بھی ہے نا۔ اور اگر لگتا ہے کہ دل ٹوٹ چکا ہے اسے بتاؤ کہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ اور جب دل یہ کہے کہ مجھ سے نہیں ہے تو اسے بتاؤ کہ صبر ہے نا۔ صرف اللہ پر بھروسہ آپ کے دل کو یاد دلائے گا کہ وہ اکیلا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اس سے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی ہوئی کوئی بھی دعا پوری نہ ہو تو تب بھی تمہاری عبادت، تمہاری دعا اور اللہ پر یقین میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور جب تم صبر اور یقین کے ساتھ معجزوں کے منتظر رہو گے تو تم حقیقتاً جو کو پالو گے۔ تم نے صرف دعا کرنی ہے، تدبیریں اللہ نکالتا ہے۔ تمہارا کام صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ پہلے آزمائش سے گزارے گا، سجدے میں سر جھکانا، صبر کرنا، صلہ دینا، اللہ کی محبت میں دل کا بھر جانا، پھر اللہ کا مل جانا۔ پھر تمہارا صبر تھکنے لگے تو خود کو یاد دلانا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری طاقت ہے۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا علم اللہ کو ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ اگر اس کی ذات پر یقین رکھو گے تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ اس کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ کچھ دعاؤں کی دیری صرف اور صرف آپ کی توبہ کے لیے آتی ہے تاکہ آپ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں، اللہ سے اپنے ان گناہوں کی بخشش مانگیں جو آپ کی دعاؤں کا راستہ روکے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں کہ آپ قبولیت کے سفر پر ہی آپ کی دعاؤں کو پسند کیا جا چکا ہے۔ آپ اللہ کے در سے جڑنے کے لیے چنے جا چکے ہیں۔ آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑے، مانگنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بھلا کیسے ہوگی اس کے خزانوں میں کوئی کمی؟ آرزویں تو بہت چھوٹی ہیں سبھی تمہاری، لیکن رب کی حکمت سے کبھی نہیں بڑی ہو سکتی۔ تم نے جو بھی دعائیں رو رو کر مانگی ہیں وہ قبولیت کے لیے ہی گئی ہیں۔
اور اگر تم کسی دعا کی قبولیت کے لیے تہجد تک پہنچ چکے ہو تو تمہارا تہجد سے تعارف بلا وجہ نہیں ہے۔ آخر کچھ تو ہے جو اللہ نے ممکن کرنا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو آسمان کے 7 پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، پھر اللہ ایسی معجزے کرتا ہے کہ زمین والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ معجزے تو ہر دعا کے لیے ہیں، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری دعا کے لیے کوئی معجزہ نہیں تو پھر میں کیسے معجزوں کی دلیل دے سکتی ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ اللہ کا مل جانا، انسان کا سنبھل جانا اور ہر کہانی ایک معجزہ ہے۔ دل کا بدل جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ ہم یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب ہم اللہ کی رضا پر سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا ہمارے دل کو ہمارے نصیب پر راضی کر دیتا ہے۔ ہم اپنے زخموں کو اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بیچ دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ تو جب بھی دعا کیا کریں یہ کہا کریں کہ یا اللہ، میری خوشی سے زیادہ آپ کی رضا ضروری ہے، اور جو بھی میرے حق میں ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ خوبصورت کہانیوں کی حقیقت میں صبر، توکل، دعائیں بے شمار ہوتی ہیں۔ وہ پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے، تو اس سے یقین سے مانگو، اور جب تم اپنی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر ناممکن چیز بھی تمہیں ملنے لگے گی، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی مل جائے گی۔ ہم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین رکھے بغیر دعاؤں کے اثرات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے فراہم کرتے ہیں۔ تہجد کی دعا بھی ایک بہترین دعا ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کو دل سے کرنا چاہیے۔ تو دعا کرتے رہیں، بہترین وقت کا انتظار کریں، نصیب سے نہیں گھبرائیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تہجد کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔